چلیے قرآن کی ایک ایسی دلچسپ کہانی میں غوطہ لگاتے ہیں جو ایمان، دھوکے اور ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جسے ایک فرشتے نے پالا تھا لیکن اس نے اپنی ہی قوم کو گمراہ کر دیا۔ آج ہم سامری کی ناقابل یقین کہانی کی تہیں کھولیں گے۔ تو یہ سامری تھا کون؟ یہ ایک ایسی پراسرار شخصیت تھی جس کی پیدائش اور پرورش معجزوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جس کا نام ہمیشہ کے لیے سونے کے بچڑے کے دھوکے سے جڑ گیا۔ لیکن یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں ہے۔ اس کہانی کا ماخذ دعویٰ کرتا ہے کہ سامری کے دھوکے کی میراث آج بھی زندہ ہے، اور یہ ان طریقوں پر سوال اٹھاتا ہے جن سے آج عبادت کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی جدید دور کے سونے کے بچڑوں کی پوجا کر رہے ہیں؟ اچھا، تو سامری کے اس انجام تک پہنچنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی شروعات کیسی ہوئی تھی، ایک ایسی پرورش جو اس کے بعد کے کاموں سے بالکل مختلف تھی۔ ذرا سوچئے اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے نوزائیدہ بچے کو ایک ویران پہاڑ کی غار میں چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو امید اور مایوسی کے بیچ میں تھا۔ لیکن دیکھیے، سامرین اکیلا نہیں تھا۔ یہاں ایک ربانی مداخلت ہوئی۔ خدا کے سب سے طاقتور فرشتوں میں سے ایک جبرائیل کو اس کی پرورش کا حکم دیا گیا اور انہوں نے اسے معجزانہ طور پر کھلایا، اپنی انگلیوں سے شہد، مکھن اور دودھ فراہم کیا۔ اور یہیں پر اس کہانی کا سب سے بڑا، سب سے حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ جو دشمن یعنی فرعون کے محل میں پلے بڑے، وہ خدا کے نبی بنے، جبکہ سامری جسے خود ایک فرشتے نے پالا وہ ایک بہت بڑا دھوکے باز بنا۔ یہ پرورش اور فطرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ چلیے اب بات کرتے ہیں کہانی کے اس اہم موڑ کی، وہ لمحہ جب سامری نے اپنے خاص علم اور مہارت کا استعمال کر کے اپنی قوم کو تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے میں ڈال دیا۔ دیکھیے، یہ جو دھوکہ تھا نا، یہ اچانک نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے واقعات کی ایک پوری زنجیر تھی۔ پہلے تو بنی اسرائیل مصر سے سونا اور چاندی لے کر نکلے، پھر حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی نے ایک خلا پیدا کر دیا، اور آخر میں سامری کے ایک خاص مشاہدے نے اسے ایک خوفناک منصوبہ بنانے کا موقع دے دیا۔ تو سامری نے صرف ایک مورتی نہیں بنائی تھی، نہیں، اس نے لوگوں کے ڈر، ان کی بے یقینی اور ایک نظر آنے والے خدا کی خواہش کا پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنی دھاتکاری کی مہارت کو اس مقدس مٹی کے ساتھ ملا کر ایک ایسا معجزہ بنا ڈالا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر دھوکے کا انجام ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور اپنی قوم کو بت پرستی کرتے دیکھا تو ان کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ یہ صرف مایوسی نہیں تھی، یہ ایک نبی کا وہ غضب تھا جس نے اپنی قوم کو خدا سے منہ موڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور حضرت موسیٰ نے صرف اس بت کو توڑا نہیں، انہوں نے اس کے پیچھے جو پورا خیال تھا نا، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اسے جلا کر اور اس کی راکھ بکھیر کر انہوں نے ایک واضح پیغام دیا کہ جھوٹے خداؤں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب آتی ہے سامری کی سزا، اور یہ سزا کہہ سکتے ہیں موت سے بھی زیادہ سخت تھی۔ اس پر لامساس کی لعنت ڈالی گئی، جس کا مطلب ہے کوئی رابطہ نہیں۔ یہ ایک ایسی سزا تھی جس نے اسے زندگی بھر کے لیے سماجی طور پر مردہ بنا دیا، ایک زندہ بھوت جو لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ اس کے ماخذ کے مطابق یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے دور کے عقائد اور عبادات کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آج بھی اسی طرح کے دھوکے کا شکار ہوا جا رہا ہے؟ یہاں پر ماخذ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک متنازع تعلق بناتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ سونے کے بچھڑے کی کہانی اور آج کے دور میں گائے کی عبادت کے درمیان سیدھا تعلق ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بت پرستی کی تعریف آخر ہے کیا؟ اس دلیل کو آگے بڑھانے کے لیے ماخذ ایک مذہبی رہنما کا یہ اقتباس پیش کرتا ہے۔ یہ منطق گائے کو ایک مقدس فراہم کنندہ کے طور پر پیش کرتی ہے، ایک ایسی ہستی جو اپنی حیاتیاتی ماں سے بھی بڑھتر ہے۔ لیکن پھر ماخذ اسی منطق کو سوال کے گھیرے میں لاتا ہے کہ اچھا، اگر دودھ دینا ہی الوہیت کا پیمانہ ہے تو پھر بھینس، بکری یا اونٹنی کا کیا؟ انہیں وہی درجہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عقیدت کی بنیادوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ماخذ کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ سائنس اور عقیدے کے اسی تضاد پر ہے۔
ایک طرف انسان نے کائنات کے رازوں کو کھولا ہے اور دوسری طرف ماخذ کے مطابق اب بھی ایسی قدیم رسومات پر عمل کیا جا رہا ہے جنہیں وہ بت پرستی قرار دیتا ہے۔ لیکن اس تنقید سے ہٹ کر یہ کہانی ہمیں دو گہرے اور ہمیشہ یاد رہنے والے اخلاقی اسباق بھی سکھاتی ہے۔ پہلا سبق تو ہے اثر و رسوخ کی ذمہ داری کا، یعنی جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے وہ نہ صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاتا ہے بلکہ ان سب کے گناہوں کا بھی جنہیں اس نے گمراہ کیا۔ اور دوسرا سبق وہ تقدیر اور فطرت کی پراسرار طاقت کے بارے میں ہے۔ سمری کی کہانی دکھاتی ہے کہ کسی کی پرورش کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو، اس کی فطرت اور تقدیر اسے ایک مختلف راستے پر لے جا سکتی ہے۔ تو آخر میں سامری کی کہانی ایک لازوال مثال بن جاتی ہے۔ یہ ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تعظیم اور بت پرستی کے درمیان کی لکیر کہاں کھینچتے ہیں۔ کیا ہم علامات کی پوجا کر رہے ہیں یا اس حقیقت کی جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہے۔